اچھا، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب لیڈر کوئی گرفتار ہوتا تھا یا پولیٹیکل ورکر جب کوئی گرفتار ہوتا تھا تو گرفتاری کے بعد اس کی ریسپیکٹ میں، اس کی عزت میں اور اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا تھا. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ لوگ پہلے پولیٹیکل گراؤنڈز پہ گرفتار ہوتے تھے، پھر یہ ہوا کہ کرپشن ایک کلچر بن گیا سیاست کا، اور پھر لوگ تیزی سے گرفتار ہونے لگے لیکن کرپشن کیسز میں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بنیاد پہ نہیں. جب کرپشن میں تیزی سے گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک لگژری لیڈرشپ کی انجوائے کی جاتی تھی کہ رہا ہوں گے تو ہم بڑے لیڈر بن کے سامنے آئیں گے، کرپشن کی جو ایک سیریز چلی اور اس میں لوگ اندر جانا شروع ہوئے، تو میرا خیال ہے سیاسی ورکرز کی گرفتاریوں کے نتیجے میں جو ایک ہمدردی پیدا ہوتی تھی اس میں کمی آئی ہے. اس کی تھوڑا سا میں آپ کو اس میں مزید چاہوں گا، لے کے جانا چاہوں گا کہ جس طرح مختلف قوانین بنائے گئے، جس میں سب سے بڑی مثال اکاؤنٹیبلٹی کا جو قانون تھا، نیب آرڈیننس. ٹھیک ہے جی، اب جو نیب آرڈیننس ہے یہ قانون بنایا گیا. اب یہ بنیادی طور پر یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اکاؤنٹیبلٹی قائم ہو، اداروں کے اندر جو ہے وہ احتساب ہو، ادارے جو ہیں اس کو مس یوز نہ کیا جائے، پاورز کو مس یوز نہ کیا جائے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ جہاں جس طرح ایم پی او کا غلط استعمال کیا گیا، اسی طرح اس قانون کا بھی غلط استعمال کیا گیا. اب وہ افراد جو لیڈرز بن کے جیلوں سے باہر آتے تھے، اب ان کو لیڈر بن کے جیلوں سے باہر آنے کے بعد مشہور ہونے سے بچانے کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا کہ اب جو گرفتار ہوگا وہ صرف لیڈر کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ کرپشن کی وجہ سے ہوگا. اب وہ کیسز سچے تھے، جھوٹے تھے، جو بھی تھے، وہ کیسز بنائے گئے. پھر اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد لوگوں میں اویئرنیس دی گئی کہ انہوں نے یہ جرائم کیے ہیں، انہوں نے یہ ایسے غلط کام کیے ہیں جن کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا، جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کینڈیڈیٹ سے، اس عہدیدار سے یا اس لیڈر سے محبت ہونے کی بجائے جو تھی وہ آگاہی کا ایک عنصر سامنے آنا شروع ہوا کہ یار یہ تو ہماری دولت لوٹنا شروع کر دی ہے. بڑا اچھا سسٹم چلتا رہا، چلیں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم چلا، لیکن یہاں پہ بھی سسٹم اب تبدیل کر دیا گیا کہ ایک حکمران کے لیے قانون بنایا بھی جاتا ہے اور اسی حکمران کے لیے قانون کو تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے. سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا گیا. بالکل کیا گیا. اور یہ قانون بھی، جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین ہیں، ان کو بھی بدقسمتی سے ہمارے ہاں بجائے اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے کہ اکاؤنٹیبلٹی قائم کی جائے معاشرے میں، اس لیے نہیں بنایا گیا. اس میں بھی سیاسی طور پر لوگوں کو اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کچلنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا رہا. صرف یہ مقصد کہ اگر ایک شخص جیل میں جاتا ہے وہ لیڈر ہو کے باہر نہ آئے بلکہ لوگوں کی نظروں میں ایک مجرم ہو کر باہر آئے. اس قانون کو اس چیز کو، اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر مختلف قوانین بنائے گئے، جس میں سے ایک قانون جو ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ احتساب کا قانون بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا قانون بھی ہے، جس میں لوگوں کو پہلے سزائیں دی گئیں، اس کے بعد لوگوں کو معافیاں بھی دی گئیں، اور اس کے بعد ان کی حسب منشا قانون میں تبدیلیاں بھی کی جاتی رہی ہیں. باقی یہ نظام جو ہے وہ ہمارا شروع سے ایسا ہی رہا ہے کہ ہم نے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ہی قانونوں کا استعمال کیا. طلال صاحب، مینٹیننس آف پبلک آرڈر سے تو لگتا یہ ہے کہ معاشرے میں جو غل غپاڑا برپا کرنے والے لوگ ہیں، جو گلی محلوں کے ٹھائی گیر اور بدمعاش ہیں، یا گلی محلوں میں یا پلاٹوں کے قبضہ کرنے والے یا کچھ اور ایسے لوگ جنہیں ہم غنڈہ گرد عناصر جنرلی کہتے ہیں، آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، ان پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے جب کبھی سنا تو ہم نے یہی سنا کہ جو سیاسی قائدین ہیں یا سیاسی ورکرز ہیں یا کارکنان ہیں، انہی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی 16 ایم پی او کا قانون بڑا مشہور ہے، ہم اس کو ایم پی او سے زیادہ قوم میرا خیال ہے اس کو 16 ایم پی او کے نام سے زیادہ جانتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو ایم پی او کا قانون ہے اس کی کون کون سی شکیں ہیں جن کا زیادہ اطلاق ہوتا ہے؟ 3 ایم پی او ہے اور کچھ اور، ان کی اگر آپ وضاحت کر دیں. بنیادی طور پر جو 3 اس کی بنیادی شکیں ہیں جن کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اس میں اس کا سیکشن 3 ہے، پھر اس کے علاوہ سیکشن 16 ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکشن 6 ہے اور سیکشن 5 ہے. سیکشن 5 ٹھیک ہے، سیکشن 5 ہے. اب یہ قانون زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو پاور آف اریسٹ ہے، جو سب سے بڑی پاور ہے اس سیکشن 3 کے تحت. پاور آف اریسٹ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے بارے میں اگر سسپیکشن ہو، اب سسپیکشن کس کو ہوگی؟ گورنمنٹ کو. وہ گورنمنٹ فیڈرل بھی ہو سکتی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کہ اس کو سسپیکشن ہے کہ اگر یہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے جو کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے جو پبلک پیس کو ڈسٹرب کرے گا، امن و امان کو خراب کرے گا، امن و امان کو خراب کرے گا، تو وہ گورنمنٹ خود یا جو ڈپٹی کمشنر ہے ایریا کا، وہ اس کو انفارمیشن کسی طریقے سے مل جاتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو امن و امان کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ لامتناہی اختیارات کے تحت اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں، اس کو قید کیا جا سکتا ہے. اب یہ قید جو ہے وہ ایک دفعہ کے لیے 6 ماہ تک چلتی ہے، جس میں 3 ماہ پہلے چلے گی، اس کے بعد ایک بورڈ بنتا ہے. اب بورڈ جو ہے وہ ایک چیئرمین
اور 2 ہائی کورٹ کے سٹنگ یا ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہوتا ہے. وہ آگے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ کیا اس قید کو مزید چلانا ہے 3 ماہ کے بعد مزید 3 ماہ ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اسے ختم کر دینا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو سیکشن کام کر رہا ہے وہ سیکشن 3 ہے جو بنیاد ہے اس کی, جس میں پاور آف اریسٹ ہے, جس پاورز کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 6 ہے. آرٹیکل 6 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو کسی علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دینی ہے, کسی علاقے سے نکال دینا ہے, کسی علاقے میں اگر رہنے دینا ہے تو اس کو بانڈز ان کے مچلکہ جات لے لیے جاتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے جو معاشرے میں امن و امان کا خرابی کا باعث بنے. یا پھر اس کے بعد آرٹیکل 16 آ جاتا ہے, سیکشن 16 آ جاتا ہے. ابھی جو سیکشن 16 ہے اب اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص اگر جو کوئی جھوٹی خبر دیتا ہے, کوئی ریومرز غلط بات جو ہے وہ پھیلاتا ہے جس کا مقصد عوام میں انتشار پیدا کرنا ہے, عوام میں بے چینی پیدا کرنا ہے, تو یہ بھی جرم قرار دیا گیا ہے جس کی سزا 3 سال تک قید اور جرمانہ ہے. صحیح. اچھا, ہم یہ جو سنتے تھے کہ ضلع بدر کر دیا گیا یا ضلع بندی ہو گئی, فلاں ضلع میں داخلے پہ پابندی لگ گئی, تو اس کا اطلاق 5 MPO کے تحت ہوتا ہے؟ جی بالکل 5 MPO کے تحت ہوتا ہے. اگر کوئی بھی ایسا شخص جو ایسا کام کر رہا ہے جو امن و امان کی خرابی کا باعث ہے تو پھر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو صوبہ بدر کر سکتی ہے یا شہر بدر کر سکتی ہے, اور اس کو یا اس سے بانڈ طلب کر لیا جاتا ہے, مچلکہ طلب کر لیا جاتا ہے کہ آپ اس کام میں ملوث نہیں ہوں گے, لیکن اگر آپ ملوث ہوں گے تو پھر اس کو جو ہے وہ پھر صوبہ بدر یا شہر بدر کیا جا سکتا ہے. اور ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فلاں بندے کو ضلع بدر یا صوبہ بدر کرنا ہے یا فلاں کو فلاں ضلع کے اندر داخل نہیں ہونے دینا یا اٹھا لینا ہے, مثلا آپ کو اٹھا لینا سپوز, تو جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا حکومت کی طرف سے تو اس کا آرڈر کون دے گا؟ ڈپٹی کمشنر دے گا یا پولیس کا SSP دے گا؟ کون دے گا؟ گورنمنٹ کے پاس ہی پاور ہے, اس اختیارات کو اس قانون کے تحت استعمال کرتا ہے. ڈپٹی کمشنر اگر اس کے پاس پاور ہے وہ بھی اریسٹ کے اختیارات دے سکتا ہے پولیس کو, گورنمنٹ بھی اختیارات دیتی ہے, پولیس کو اختیار دیا جاتا ہے, اور پولیس جو ہے وہ پھر اس MPO کے تحت اس افراد کو گرفتار کرے گی یا صوبہ بدر کرنے کے اختیارات کو استعمال کرے گی. اچھا, وزارت داخلہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی؟ جو بھی گورنمنٹ ہوئے گی, اگر وفاقی حکومت ہے تو وفاقی حکومت کے تحت, اگر صوبائی حکومت ہے تو صوبائی حکومت جو ہے اس کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے احکامات جاری کرتی ہے. اور منیمم آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 months تک تو قید کیا جا سکتا ہے, اور اگر صوبہ بدریہ کیا جائے گا تو پھر اس کے لیے 2 ماہ تک کی مدت ہوتی ہے, اس کو بھی مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. وہ پھر بورڈ جو ہے وہ باقاعدہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو مزید صوبہ بدر رکھنا ہے یا اس کے خلاف جو احکامات ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اچھا, اور اگر 3 months کے بعد آپ نے کہا ایکسٹینڈ ہوگا جی تو پھر اس پہ ایک بورڈ بنے گا, وہ کمیٹی جو ہے وہ بورڈ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بورڈ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ اس کی فردر جو نظر بندی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اس کو ریلیز کرنا ہے. اچھا, اگر ایکسٹینڈ کر دیا سپوز تو ایکسٹینشن کی ان کے پاس جو پاور ہے وہ 3 months کی ہے. 3 months مزید ایکسٹینڈ, پھر آگے ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں گے جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک آرڈر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو گیا یا اس شخص جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اب یہ حالات کو ٹھیک نہیں کرے گا, تب تک وہ اریسٹ اس کو رکھ سکتے ہیں. اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا اب شخص جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ اب ایسے حالات پیدا نہیں کرے گا تو پھر اس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک فرد پہ اگر 3 MPO یا 5 MPO یا 16 MPO لگ گیا تو اس کے بعد اس کی گرفتاری کے دوران اس پہ مزید کوئی کیس ویس درج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, یہ قانون سفیشینٹ ہے اس کو اندر رکھنے کے جب لیے؟ ایک شخص جو ہے وہ گرفتار ہے یا نظر بندی میں ہے تو آلریڈی وہ جرم تو نہیں کر رہا. اب جیل کے اندر بیٹھ کے اب کوئی بندہ جرم نہیں کر سکتا. نہیں, اس سے پہلے کے عرصے میں اس کے اوپر کوئی اور پرچہ نہیں کاٹا جا سکتا اس دوران؟ نہیں, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے وہ تو کسی بھی وقت کرے گا, اس پہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ڈیورنگ دیٹ ٹینیور, جب وہ اریسٹ ہے یا جب وہ نظر بند ہے, اس دوران تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے اختیار ہی نہیں ہے اس کو. اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ معاشرے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے MPO جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا, اس کے قانون میں کوئی کمیاں کوتاہی ہیں. تو لہٰذا اگر ایک دفعہ FIR ہو جاتی ہے, ایک دفعہ اگر اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے MPO کے تحت, تو پھر وہ اسی قانون کے تحت ہی نظر بند رہے گا. صحیح. اچھا, جو بات میں جاننا چاہ رہا ہوں ابھی اس کا جواب نہیں آیا. میں نے یہ پوچھا ہے کہ گرفتار ہو گیا نا ایک شخص 16 MPO کے تحت, 5 MPO یا 3 MPO کے تحت وہ اریسٹ ہو گیا. اریسٹ جب کر لیا تو اس سے پہلے کا ٹینیور جب وہ اریسٹ نہیں ہوا تھا اس عرصے میں اگر اس نے کچھ ایکٹیویٹیز کی تھیں اور گورنمنٹ نے ادھار رکھ لی, ابھی کوئی FIR درج نہیں کی تھی, وہ اس میں شامل نہیں. اچھا, وہ اس میں شامل نہیں ہوگی, وہ علیحدہ کارروائی ہوگی, وہ الگ سے کارروائی ہوگی, وہ الگ قانون اس پر حرکت میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس قانون کا تعلق صرف اور صرف ان اعمال سے ہے جو اس نے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے کیا. اگر امن و امان خراب کرنے کے لیے اس نے کوئی بھی کام کیا ہے تو وہ اس مدت تک کے لیے اس کو روکا گیا ہے کہ اب اس نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. اگر اس سے پہلے اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی علیحدہ جزا و سزا ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.
بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔